بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان اس بات کو خیال رکھیں، میں بطور خاص وہ تمام عزیزان جو یہاں پر موجود ہیں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جملہ ودیعت کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اس انداز سے تربیت کریں کہ بیٹا گھر میں جا کر آپ نے سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے، اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، گھر کو اجاڑنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ میں بس اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ میں سارا کا سارا درس اخلاق کے اندر چلا جاؤں، لیکن کچھ سمبولک باتیں میں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ بالِ کائنات کی زندگی کو دیکھیں، اس مقام پر شہزادی کونین میں جملہ پہلے مکمل کر لوں، اس بلندی پر جناب زہرا کو پیغمبر اکرم نے پہنچایا۔ نتیجہ یہ نظر آیا کہ چونکہ ہم منصب قرار پائے، اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر اور مولا کائنات کے رشتے میں یہ بات نظر نہیں آئے گی آپ کو جو پیغمبر اکرم اور جناب زہرا کے رشتے میں نظر آئے گی۔ ادھر پیغمبر اکرم تشریف لاتے ہیں، کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، سیرت جناب زہرا پر جو لکھی گئی ہو، ادھر پیغمبر تشریف لاتے ہیں، جناب زہرا اپنے مقام سے کھڑی ہوتی ہیں، پیغمبر کا استقبال کرتی ہیں، جناب زہرا تشریف لاتی ہیں، پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہوتے ہیں، جناب زہرا کا استقبال کرتے ہیں۔ مولا کائنات میں آپ کو یہ ون سائیڈڈ نظر آئے گا، ٹو سائیڈڈ نظر نہیں آئے گا۔ جب بھی پیغمبر تشریف لائیں گے مولا کائنات کھڑے ہو کر استقبال کریں گے، مولا کائنات جائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ یہ پیغمبر اور جناب فاطمہ زہرا کا استقبال ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر پروٹوکول دینا، پورے عالم اسلام میں کسی عالم نے، کسی مرجع نے، کسی مفتی نے نہیں لکھا کہ یہ باپ اور بیٹی کا احترام ہے۔ اگر ہوتا تو آج سارا میں اسلام کا متفقہ فیصلہ ہوتا کہ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا سنت رسول ہے، بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑا ہونا سنت رسول ہے۔ لیکن اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود یہی شہزادی کونین جو مولا گھر کی کائنات کے گھر میں تشریف لے کر آتی ہے، ایک جملہ جو شاید میرے اور آپ کے سامنے آتا بھی نہیں، باپ اور بیٹی کے درمیان ختم ہو جاتی بات، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ رسول جیسے باپ نے فاطمہ جیسی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کہا کیا تھا، شاید راز کا راز رہ جاتا۔ ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا، اب میں واقعے کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ فاطمہ زہرا نے وہ راز بیان کر دیا، وہ جملہ بیان کر دیا۔ وہ کون سا جملہ تھا؟ جب ایک وقت ایسا آیا کہ مولا کے اب بے شمار، اچھا ایک نہیں، میرے خیال میں دسیوں یا شاید سینکڑوں تو نہیں ہوں گے، لیکن دسیوں واقعات ایسے جب اس طرح کا معاملہ پیش آیا، جب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جناب زہرا بیمار ہیں، مولا کائنات تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ زہرا اب عجیب ہے، خدا کی قسم فاطمہ زہرا جیسے شریک حیات، مولا کائنات جیسا شریک سفر، اور جب مولا کائنات اس شفقت کے ساتھ جناب زہرا کے پاس آتے ہیں، عجیب محبتیں ہونی بھی چاہیے میاں بیوی میں، اور جب زہرا جیسی بیوی اور مولا حبیب جیسا شوہر، آپ بیمار ہیں، کسی خواہش کا اظہار نہیں کرتی، کبھی کچھ سے مانگا نہیں آپ نے، کچھ تو مانگی، کچھ تو خواہش کا اظہار کیجیے۔ اور اس وقت زہرا نے اس راز پر سے پردہ اٹھایا، کہا یا علی مجھے اجازت نہیں میرے بابا کی طرف سے، میں اپنے الفاظ میں بات کو بیان کر رہا ہوں، مجھے اجازت نہیں میرے بابا کی طرف سے کہ میں آپ کے سامنے کسی خواہش کا اظہار کروں۔ میرے بابا نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو یہ کہہ کر رخصت کیا تھا کہ بیٹی میں تجھے اس انسان کے گھر بھیج رہا ہوں جو کائنات کا پروردگار کی طرف سے اعلیٰ ترین انسان ہے، لیکن یاد رکھنا وہ علی صاحب دولت اور صاحب ثروت نہیں ہے، کبھی علی کے سامنے کسی خواہش کا اظہار نہ کرنا، ایسا نہ ہو علی تیری خواہش کو پورا نہ کر سکے، علی کا دل ٹوٹ گیا۔ میں آج درخواست کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر، اپنی بیٹیوں کی تربیت پیغمبر اکرم کے اس اسوہ پر کریں، اپنی بیٹیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، ٹیکنالوجی کی زیور سے آراستہ کریں، اسکلز ان کو سکھائیں، بہترین سے بہترین تربیت کریں۔ بس مجھے ایک جملے پر اعتراض ہے، میں تمام بزرگوں سے، تمام احباب اور دوستوں سے، تمام بچوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، جب میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، بڑوں کو ایک جملہ کہتے ہوئے سنتا تھا اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، کہ بیٹا ہم تم کو سکھا رہے ہیں، مثال کے طور پر سلائی کڑھائی سکھا رہے ہیں، بیٹا ہم تم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، ہم تمہیں مثال کے طور پر بیوٹیشین بنا رہے ہیں، ہم تمہارے ہاتھ میں فلاں اسکل دے رہے ہیں۔ اس وقت ایک جملہ ہوتا تھا، وہ جملہ کیا ہوتا تھا؟ ہم اس لیے دے رہے ہیں تم شوہر کے گھر جاؤ تو شوہر کا خیال رکھ سکو۔ یہ جملہ بہترین جملہ تھا،
جو اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے بنیادی ترین کردار ادا کیا کرتا تھا، آج عمل وہی رہا بلکہ شاید بہتر ہو گیا۔ کل کی بچی کو ماں باپ میکسیمم میٹرک کی تعلیم دلواتے تھے، آج انٹر بھی کروا رہے ہیں، آج گریجویشن بھی کروا رہے ہیں، آج ماسٹرز بھی کروا رہے ہیں، آج پی ایچ ڈی بھی کروا رہے ہیں۔ آج مثال کے طور پر ٹیلی کمیونیکیشن اور مثال کے طور پر جناب علی یہ آئی ٹی کہہ لیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی جو بھی کہہ لیجیے، سائنس کے حوالے سے مختلف حوالوں سے بہترین تربیت دے رہے ہیں، لیکن ایک جملہ بدل گیا۔ ہم اپنی بچی کو تعلیم اس لیے دلوا رہے ہیں کہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکے، کل کو کوئی مسئلہ ہو تو اپنا خیال رکھ سکے۔ یعنی پہلے دن سے بچی کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ تمہیں کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ تم جب چاہو آرام سے گھر کو توڑ سکتی۔ کل ایک ایکسٹریم ہم کو نظر آتا تھا، وہ بھی اتنا مناسب نہیں تھا، جب باپ کہتا تھا بیٹا میں تجھے اپنے گھر سے رخصت کر رہا ہوں، اب یاد رکھنا تیرا جنازہ بھی تیرے گھر سے اٹھے گا، ہمارے باپ کے گھر سے نہیں اٹھے گا، تیرے باپ کے گھر سے نہیں اٹھے گا۔ ایک وہ ایکسٹریم نظر آتا تھا جہاں باپ اپنی بیٹی کو زندہ گویا دفن کر دینے کو تیار تھے، اور آج ایک ایکسٹریم نظر آتا ہے کہ اگر تمہارے شوہر نے تم کو ذرا سا بھی کچھ بول دیا، موبائل فون کا خرچہ بھی میرا، اس کا بجلی بل کا خرچہ بھی میرا، تم مجھے صرف ایک کال کرنا بیٹا، آئی ایم اے کال اوے۔ اپنے داماد سے کہتے ہیں خبردار میری بیٹی کو تو نے اگر ہاتھ بھی لگایا، اونچی آواز سے بات بھی کی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اور یہ جملہ نظر آتا ہے کہ بیٹا تو اپنے باپ کو بھاری نہیں پڑے گی۔ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں۔ زہرا جیسی بیٹی کو پیغمبر اکرم رخصت کر رہے ہیں، عجیب شان کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ مولا امیر کو حسرت رہی، فاطمہ کبھی تو کسی خواہش کا اظہار کرے، فاطمہ کبھی تو کچھ مجھ سے چاہیں، اور جناب زہرا کسی خواہش کا اظہار نہیں کرتی، کچھ نہیں فرماتی، یا علی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور جب اس بیماری کے عالم میں اصرار فرمایا، اب یہاں سے فضائلات کا آغاز ہوتا ہے۔ اگین جناب زہرا نے خواہش کا اظہار کر دیا، یا علی، بڑا مشہور قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے برکت کے طور پر، فضیلت کے طور پر اس قصے کو مکمل کروں۔ یا علی اگر بہت زیادہ میری مدد، مجھے آپ میرے خیال رکھنا چاہتے ہیں، مجھ پر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کام کیجیے، میرا دل چاہ رہا ہے مجھے انار مل جائے۔ اور علی گھر سے نکلے، جیب میں کچھ نہیں ہے۔ اب کسی نے پڑھا، کسی روایت میں اس طرح کا جملہ ملا کہ مزدوری کی، کسی میں ملا کہ نہیں قرضہ لیا، وقت نہیں تھا مزدوری کرنے کا، اور قرضہ لینے کے بعد بہرحال ایک انار خریدا، اور انار لے کر میرے مولا آ رہے ہیں واپس جناب زہرا کی خدمت میں۔ لیکن راستے میں ایک غریب نظر آ گیا، ایک بیمار تھا، کرا رہا تھا، سڑک کے کنارے، گلی کے کنارے پڑا ہوا تھا، کرا رہا ہے۔ مولا کائنات سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، کسی انسان کو تکلیف میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ممکن نہیں۔ اور یہ امتحان ہے پروردگار کی طرف سے مولا کائنات کے۔ مولا کائنات رکتے ہیں، اس بیمار کے پاس بیٹھتے ہیں، احوال پرسی کرتے ہیں، وہ کرا رہا ہے، درد سے تڑپ رہا ہے، تکلیف میں، پوچھے تیری کوئی خواہش ہے؟ ہاں اگر انار مل جاتا۔ کائنات کی مشکل کشا نے پہلی مرتبہ شاید اپنے ایثار میں کچھ کمی کا مظاہرہ کیا، پورا انار دینے کی علی ہمت نہیں کر سکے، انار کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس کو کھلا دیا، ایک ٹکڑا فاطمہ زہرا کو کھلا دوں گا۔ اچھا وہ بھی عجیب تھا، پورا آدھا انار کھانے کے بعد کہتا ہے اگر آدھا انار اور مل جاتا، آدھا انار اور مل جاتا، اور مولا کائنات وہ باقی آدھا انار بھی کھلا دیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں میں نے پڑھا کہ مولا اس کے بعد گھر پر نہیں جا سکے، مسجد میں چلے گئے۔ کیا جا کر منہ دکھایا زہرا کو، ایک چھوٹی سی خواہش اس کو پورا نہیں کر سکا۔ لیکن اس کے بعد جب گھر کے اندر گئے، دیکھا کہ بہترین طبق ہے، تش کے اندر کئی سارے انار پڑے ہوئے ہیں، اور زہرا مسکرا کر کہہ رہی ہیں یا علی آپ کا شکریہ، آپ نے اتنے سارے انار گھر پر بھجوا دیے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، یعنی بہار انوار جب میں پڑھتا ہوں اذان گرامی ان مجالس میں آنے کے لیے اتنے واقعات نظر آتے ہیں۔ جناب مریم کے بارے میں جو آیت ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی جناب زکریا آتے تھے جناب مریم کے پاس محراب میں آتے تھے تو کھانا پڑا ہوا نظر آتا تھا۔ جناب زکریا سوال کرتے تھے مریم بھی میں دروازوں کو تالے لگا کر گیا تھا، دروازے میں بند کر کے گیا تھا، یہ رزق کہاں سے آ گیا، یہ روزی کہاں سے آ گئی؟ اور جناب مریم ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کرتی تھی، ھذا من عند اللہ، یہ رب العزت کے پاس سے آیا ہے، پروردگار کے پاس سے آیا ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جس کو بھی چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیا کرتا ہے۔ اور وہی آیت ایک مرتبہ نہیں، مولا کائنات، پیغمبر اکرم، اہل بیت اطہار، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ دسترخوان آیا، مائدہ نازل ہوا، نعمتیں نازل ہوئی، اور ہر مرتبہ جملہ یہی آیا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کیا کرتا ہے۔ راہ خدا میں چل کر تو دیکھو،
جس طرح زہرا اور مولا کائنات ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ پروردگار عالم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو ایسا بناؤ۔ مولا کائنات سے جب پوچھا گیا، ایک جملہ پوچھا گیا، کیف وجدت فاطمہ، میں نے سنا ہے بعض روایتوں کے اندر جملہ ہے کہ یہ سوال کسی اور نے نہیں پوچھا تھا، یہ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا۔ مولا کائنات سے جناب زہرا کے بارے میں اس وقت جب ازدواج کے بعد پہلی مرتبہ مولا کائنات کے گھر پیغمبر اکرم تشریف لائے جناب زہرا سے ملنے کے لیے، شاید کچھ ہی راتیں گزاری، کچھ ہی وقت گزارا ہے مولا کائنات جناب سیدہ کے ساتھ، اور پہلی مرتبہ پیغمبر سوال کرتے ہیں۔ اب عام دوست عام انداز سے سوال کریں، بات ختم ہو جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں بھائی بیوی کیسی ہے، خوش ہے، آرام ہو، تم سیٹ ہو، خوش ہو، تمہیں زندگی اچھی گزر رہی ہے، انسان ہی بات کرتا ہے، دوست احباب مذاق مستی کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سوال پوچھنے والا بیٹی کا باپ اور کوئی عام باپ نہیں، اللہ کا رسول، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ مرکز ولایت مولا کائنات، جس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے مرکز عصمت شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ پیغمبر سوال پوچھتے ہیں مولا کائنات سے جناب زہرا کے بارے میں، کیف وجدت فاطمہ۔ اب جو علی الفاظ بیان کریں گے، خدا کی قسم جناب زہرا کو مختصر ترین الفاظ میں علی سے زیادہ بہتر کوئی ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا تھا۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جو مولا کائنات جناب زہرا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ یا علی عبادت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو اللہ کی عبادت یا اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے بہترین مددگار پایا۔ بہترین مددگار پایا اللہ کی اطاعت کے لیے، اس سے بڑھ کر مددگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اطاعت کے لیے بہترین مددگار، اللہ کی معصیت کے لیے نہیں۔ بہت سارے پیغامات ہیں زان گرامی ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے، اتنی خواہشات کا اظہار نہ کریں، اصرار نہ کریں، اپنے آپ کو مادیات میں اتنا نہ الجھائیں کہ شوہر مجبور ہو کر اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی معصیت میں پڑ جائے، رزق حرام پر کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائے۔ شہزادے نے نہیں کیا۔ کئی مرتبہ روایتوں میں جملہ نظر آیا، کئی ایک سے نہیں دسیوں جگہ پر روایت میں جملہ نظر آیا، پیغمبر آتے تھے، حالت یہ ہوتی تھی فاطمہ زہرا کا شکم پشت سے لگا ہوا ہوتا تھا بھوک اور فاقوں کی وجہ سے۔ اس گھرانے نے کبھی ایثار کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ یتیموں اور اسیروں اور مسکینوں کو بانٹ دیا، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے جب بھی دروازے پہ آیا کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ تو ایک مرتبہ پروردگار نے باقاعدہ امتحان لے لیا، تو مسکینوں و یتیموں و اسیرہ پروردگار کو ایسا لگتا ہے کہ دل چاہ رہا تھا کہ میں زہرا کے فضائل میں پورا سورہ نازل کر دوں۔ اس طرح سے جناب زہرا نے زندگی گزاری ہے۔